اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ سب سے پہلے تو عید کا پہلا دن ہے پاکستان میں اور بیرونی دنیا میں جہاں جہاں میرے ویورز ہیں ان سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عید مبارک۔ عید کا دن ہے، ہمارا امن و اشتی کا دن ہے، یہ پیغام دیتا ہے ملنساری کا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے اس شعبہ صحافت کے حوالے سے۔ آج ہمارا ویلاگ ہوگا کہ یہاں کیا کیا نئے نئے کٹے کھلتے رہتے ہیں۔ عید کا دن تھا، ابھی تو معاملات چل رہے ہیں سیاست کے۔ پہلے کہ ہم ان کٹوں کی طرف جائیں کہ کیا کیا سلسلے ہیں اور کون کون اس میں انوالو ہے اور کیسے یہ چل رہے ہیں، اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ آج عمران خان نے زمان پارک میں جو ہے عید کا ایک جشن منایا۔ وہاں ایک جمع غفیر تھا جس سے انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کے دوران انہوں نے عوام کو اندیا دے دیا ہے کہ اگر یہ حکومت الیکشن نہیں کراتی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے، دمادم مست قلندر ہوگا۔ ادھر حکومت نے جو ہے اپنے ملاقاتیں، اپنی رابطے جو ہے تیز کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے اس بھانمتی کنبے کا، اس وقت جو پی ڈی ایم کا امپورٹڈ حکومت کا جو وزیر اعظم ہے، اس نے بڑے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، بلاول سے کیے ہیں، سراج الحق سے کیے ہیں، نورانی سے کیے ہیں اور جو ہے بہت سارے جو ان کے ہیں جو بھانمتی کے کنبے کے جو اتحادی ہیں ان سب سے رابطے کیے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ طے کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے جیل کا دورہ کیا اور جیل کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ مفاد عامہ میں ہونا چاہیے۔ جب مفاد عامہ میں سو موٹو ایکشن نہ لیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا یہاں اس رجیم چینج وزیر اعظم سے یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جب کپتان کی حکومت گری تھی اور رات کو عدالتیں کھلی تھیں اور سو موٹو ایکشن ہوا تھا، کیا وہ مفاد عامہ میں تھا یا مفاد خاص میں تھا؟ وہ تھا مفاد خاص میں، کیونکہ آپ نے حکمرانی سنبھالنی تھی، آپ نے آ کے اقتدار پر بیٹھ کر اس ملک کو ڈبونا تھا، اس کی ملک کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، یہاں پر جمہوریت کا خاتمہ کرنا تھا، یہاں پر مہنگائی کرنی تھی، یہاں پر پیٹرول مہنگا کرنا تھا، یہاں پانی بجلی گیس ناپید کرنا تھا، یہاں پر بے روزگاری کرنی تھی، یہاں پر سیاسی انارکی پھیلانی تھی، یہاں پر قوم کو دھوکہ دینا تھا، یہاں پر عوام کو سبز باغ دکھا کر ان کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ یہ سارے آپ کے موٹیو تھے جنہیں آپ نے حاصل کرنا تھا، سو وہ آپ نے کیا۔ جب آپ کے حق میں عدالت کوئی ایکشن لے تو وہ پھر بہت اچھا ہے، مگر جب آپ کے خلاف لے تو آپ کو مفاد عامہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آج تک اس حکومت نے مفاد عامہ میں کیا کیا ہے؟ یہاں تو ذاتی مفادات کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو کپتان کہتا ہے کہ NR2 دے دیتا، یہاں پر بچت چاہیے ہے، یہاں پر اپنی سکن بچنا چاہیے ہے۔ یہاں پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، عمران خان کا ایک انٹرویو کیا آفتاب اقبال نے اور وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان آپ نیکی کی طرف تو آ گئے ہیں، مگر آپ کچھ نہ کچھ حلمیت، کچھ نرمی، کچھ ایسی اختیار کریں، ایسا اختیار کریں کہ یہ کہیں کہ چلے آپ یہ سوچیں کہ جس نے آج تک چوری کیا اسے چھوڑیں اور ہم ایک نیا سفر طے کریں۔ عجیب و غریب سوال ہے، بہت بڑے اینکر ہیں، کہتے ہیں بڑے اینکر ہیں، مگر سوال عجیب ہے کہ چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں کپتان کے سامنے کھڑے ہوئے کہ جس نے چوری کر لیا، جس نے قتل کر لیا اسے معاف کر دیا، جس نے کرپشن کر لیا اسے معاف کر دیا جائے، جس نے خزانہ لوٹ لیا اسے معاف کر دیا، جس نے منی لانڈرنگ کر لیا اسے معاف کر دیا جائے، جس نے بیرون ملک اربوں خربوں کے اثاثے بنا لیے اسے معاف کر دیا جائے۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا پیار محبت کا اور ملنساری کا مذہب ہے۔ اس پہ کپتان نے کہا کہ بالکل آپ آفتاب صحیح کہہ رہے ہو کہ ملنساری کا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب چوری کرتا ہے کوئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا کوئی نرمی ہوگی؟ نرمی کرنے والے معاملات پر نرمی کی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے میڈیا کے حالات ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اور سوال ایسے ہیں بھائی جس نے چوری کی ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے پہلے کروڑوں اربوں خربوں کی چوری کر لیں، اس کو معاف کر دیں پیچھے سے اور آپ آگے نیا سفر اختیار کریں۔ عمران خان کے بالکل ٹھوک کے جواب دیا کہ چور چور ہے، ڈاکو ڈاکو ہے، جس نے گناہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں،
جو غریب کے لیے قانون ہو اور امیر کے لیے نہ ہو. یہ اس طرح کی مینوپولیشن چل رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اگر عمران خان ڈٹا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر جب چاہے اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر پڑے اور وہ جب اسے موڑ دے تو وہ پھر نیکی کی راہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کی راہ کٹھن ہے, اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں کانٹے آتے ہیں. سو میں نے اس کا انتخاب کیا ہے, مگر شاید کچھ ایسے سورما جو ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ابھی حامد میر نے ایک کٹا کھول دیا جنرل باجوہ کے دور کا, کہ جس میں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, نسیم زہرا کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ نے صحافیوں کو بلا کر کہا کہ ہمارے ٹینک نہیں چل رہے, ہمارے پاس فیول نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارا فلاں نہیں ہے, فستہ نہیں ہے, اور دشمن کے سامنے ایسا اس طرح کا بیانیہ دیا. اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم فی الحال بھارت سے تعلقات چاہتے ہیں, کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے, یہ کر دیا جائے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ واللہ علم اب سچ ہے یا بلیم گیم ہے, جو بھی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بولنا تھا, آخر ہم نے سچ تو بولنا تھا. سچ اگر آپ نے بولنا ہی تھا حامد میر صاحب, تو پھر آپ بولتے, کلمہ حق کہتے جابر سلطان کے سامنے. جب آپ نے سن 2021 میں آپ نے ملاقات کر لی تھی, تو پھر اتنے عرصے آپ کیوں خاموش رہے؟ اب وہ جب چلا گیا, جب وہ ریٹائر ہو گیا, تو آپ جو ہے اس کے خلاف جو ہے اب آپ نے یہ باتیں کر دی. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جنرل باجوہ نے جو ہے صحیح کہا, اس نے غلط کیا, مگر آپ بھی حوصلہ کرتے نا, آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ دیتے تو اس وقت معاملات اور ہوتے. جب وہ آرمی چیف تھا, اب جانے کے بعد اتنے کا, اس کا مطلب کہ آپ بھی خاص طور پر بیٹھے ہوئے اندر سے ملی بھگت ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ادھر سے جو یوٹیوبر ہیں عمران ریاض خان, اس نے بھی ویلاگ کیا, اور اس نے بھی یہ کہا کہ حامد میر کی جو کچھ باتیں ہیں وہ صحیح ہے. ہاں البتہ جو ٹینکوں کی اور اس کی باتیں ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے. البتہ باجوہ نے یہ تاثر یہ دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اب بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کم از کم 2 درجن جو ہے وہ صحافی بلائے تھے. وہاں صحافیوں نے کہیں گے میں نے بھی 4 سوال کیے ہیں, نسیم زہرا نے بھی بات کی, اوروں نے بھی بات کی, کچھ صحافی جو ہیں وہ خاموش بھی رہے, اور کچھ صحافیوں نے تخ بھی سوال کیے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران ریاض نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان صحافیوں کو ایک ہی دفعہ مار دیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم باہر نکل جاتے ہیں تو یہاں پر چیمبر نما جگہ ہے تو ہم اس میں گیس چھوڑ دیتے ہیں. تو اب سارے چاہے ازراہ تفنن کیا یا مذاق سے کیا, مگر اب بات یہ ہے کہ عید کے پیچھے ٹر کا اب یہ کیا فائدہ ہے؟ ابھی تو مزید اس کی قسطیں آگے چلتی جائیں گی کہ کشمیر کے حوالے سے کیا معاملات ہوئے, پھر اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے کیا ہوئے, مطلب سوشل میڈیا پہ کیا بتانا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارا سوال یہ ہوتا ہے ہوگا کہ دشمن کے سامنے اپنی فوج کو, اپنے سپہ سالار کو کمزور کریں. دیکھیں یا تو بات یہ بنتی تھی, وہ ٹھیک ہے آف دا ریکارڈ انہوں نے کر دیا کہ آف دا ریکارڈ ہے, وہ آپ ہضم کریں یا نہ کریں. اب پھر ہضم کرتے, اتنے عرصے جب آپ نے ہضم کیا تو اب بھی آپ ہضم رکھتے, اب بھی نہیں آپ کو جو ہے اپنا قبض جو ہے وہ نہیں توڑنا چاہیے تھا, اس کو ہضم رکھتے, اپنے سینے میں دفن رکھتے ہیں ان معلومات کو. دیکھیں جو ریاست اور اسٹیٹ اور جوڈیشری کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں اس میں معاملات ہوتے ہیں ملک کی سالمیت کے, ان کو بندہ مرتے دم تک جو ہے وہ سینے کے راز رہتے ہیں. پھر مودی کے آمد کا جب وہ سلسلہ ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب شاہ محمود قریشی فوراً عمران خان کے پاس گئے. عمران خان نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, ہاں شنید ہے کہ کہیں سے آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. پھر انہوں نے باجوہ کو لائن پر لیا, پھر باجوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ فارن آفس کو تو آن بورڈ لے, فارن آفس کو آن بورڈ. اس کے بعد باجوہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گئے. یہ سارے جو ویلاگ ہیں یا جو انٹرویو ہیں یہ حامد میر نے پہلے ابتدا کی, اور عمران ریاض خان نے کہا کہ اب اس نے ابتدا کر دیا ہے تو ہم تو پھر اس کو مزید آگے چلائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی برائی کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص بھی جو ہے اس کی برائی میں آگے بڑھ جائے. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو عمران ریاض خان یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. ٹھیک ہے آپ کے سینے میں راز دفن ہے, انہیں مدفن ہی رہنا چاہیے. اگر کچھ ریاست کے خلاف معاملات چل رہے ہیں تو انہیں وہیں روکنا چاہیے, وہیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یا تو آپ کہہ دیتے اس باجوہ سے
کہ دیکھیں جی یہ جو آف دا ریکارڈ باتیں یہاں ملک کی سالمیت کی بات ہے، آپ دشمن کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، آپ اسرائیل سے ملنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاسپورٹ تک میں اسرائیل کا خانہ نہیں ہے، ہم اس سے کسی صورت تعلقات نہیں کر سکتے۔ وہاں پر کلمہ حق بولنا تھا، وہاں سے سن کے اور سینوں میں راز رکھ کے اور پھر جو ہے 1.5-2 سال کے بعد ان رازوں کو اگل دینا اور اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ سرحد پار جو چیزیں جائیں گی وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ آہستہ 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 ایسے نکالیں گے، اور اس سے الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوگا کہ ہماری فوج کمزور ہوگی، ہمارا وہ نوجوان کمزور ہوگا جو اس سرحدوں پر ہے، جو LOC پر ہے، جو سینے پر اپنی گولی کھاتا ہے اس ملک کے لیے، اس وطن کی خاطر، وہ اپنے لہو سے اس زمین کو سینچتا ہے، وہ اپنا لہو قربان کرتا ہے تاکہ اس ملک میں امن و امان ہو، وہ اپنی جان آفرین کے قربان کرتا ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ میلی آگ سے ہماری وطن کی طرف نہ دیکھ سکے۔ وہ سبز ہلالی پرچم کو جو ہے بلند رکھتا ہے، اپنے سر سے بھی بلند رکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنا لہو بہا کر اس زمین کو سینچتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس گلشن کی آبیاری وہ اپنے لہو سے کرتا ہے، مگر ہم کیا اسے کیا تحفہ دے رہے ہیں، ہم اسے اس کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہم یہ صلہ یہ دے رہے ہیں کہ آپس کی چپکلش میں ہم اپنی پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی ایک ادارہ ہدف تنقید ہوتا ہے، کبھی دوسرا ادارہ ہدف تنقید ہوتا ہے، جمہوریت تباہ ہے، ملک تباہ ہے، سیاسی نظام تباہ ہے، ادارے تباہ ہیں، انصاف پر قدغنیں لگ رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات آ رہے ہیں، کبھی بینچ پر عدم اعتماد ہوتا ہے، کبھی عدالت میں جا کر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، عدالت سے نکل کر پھر عدم اعتماد کرتے ہیں، پھر عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں۔ ایک عجیب کہانی ہے، ایک عجیب چیز ہے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بل گورنمنٹ نے بنایا تھا، پروسیجر بل جو ہے اسے بھی قانونی حیثیت مل چکی ہے، وہ بھی قانون بن چکا ہے، پرنٹنگ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جو ہے 8-9 رکنی بینچ نے، جو لارجر بینچ تھا، اس نے اس کو وہیں پر روک دیا کہ اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کی سماعت 21 تاریخ کو ہونی ہے اور 21 تاریخ کے بعد یہ معاملات چلیں گے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ صحافی کیا کر رہے ہیں، یہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، آخر ہم نے عوام کو کیا بتانا ہے، ہم نے قوم کو کیا پڑھانا ہے؟ اس فوج کے ساتھ تو قوم جو ہے، جو عوام ہے، کروڑوں عوام جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے، نہ ہماری پاک فوج وطن پر آنچ آنے دیتی ہے اور نہ ہی ہماری عوام وطن پر آنچ آنے دے گی، مگر یہ چند ایسے افراد جو ہیں، اس طرح سے انارکی پھیلتی ہے ملک میں، ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے، ہمارا استحکام کمزور ہوتا ہے، ہمارے اوپر دشمن حاوی آتا ہے، ہمارے سرحدی معاملات ہمارے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، ہمارے بین الاقوامی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے نقصانات ہیں، جن ناقابل اطلافی نقصانات ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملک کے اندر تو پہلے ہی سیاسی انارکی پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی تاریخ سے جو انتخابات کی دی ہے اس سے وہ قطعی طور پر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 27 تاریخ کو ساری رپورٹ جمع کرانی ہے، اس کے بعد وہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے؟ عدالت کہتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے فیصلے میں کوئی فرق آ گیا ہے یا ہم فیصلہ اپنا تبدیل کر لیں گے، ہم فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ مگر شاید کچھ لوگ اس طرح کی ریومرز پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ سپریم کورٹ جو ہے کہیں نہ کہیں سے کمزور پڑ گئی ہے اور وہ بھی جو ہے کہیں اس گیم کا حصہ نہ بن جائے اور انتخابات جو ہے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں گے، آپ نوٹ کر لیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بالکل واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لینا۔ ہاں، انتخابات جو نہ ہونے والی گیم ہے وہ ہے حکومت کی طرف سے، حکومت جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، وہ کبھی کہہ رہی ہے کہ ایسے مذاکرات ہوں گے۔ جب یہ سارے پیش ہوئے چیف جسٹس کے سامنے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سب نے اس عدلیہ کو بھی تسلیم کیا، ان سب نے اس عدلیہ کے اس بینچ کو بھی تسلیم کیا، ان سب نے چیف جسٹس کو بھی تسلیم کیا اور ان سب نے آئین کو بھی تسلیم کیا جو کہ آرٹیکل 6 کے تحت ساری خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں، اس سب کو تسلیم کیا۔ اور پھر جیسے ہی عدلیہ عدالت سے باہر نکلے تو اپنے طرح طرح کے بھانت کی بولی بولنے لگے، اپنے بیانات داغنے لگے، اور ادھر سے زرداری کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا۔ دیکھیں، عدلیہ تو وقت دے ہی رہی ہے،
مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ شاہ محمود انہوں نے پوری کوشش کی کہ کس نہ عدلیہ ٹریپ ہو جائے، لیکن شاہ محمود قریشی نے جب یہ کہا کہ مذاکرات تو مسئلہ کشمیر اور فلسطین پہ بھی ہو رہے ہیں، اتنی دہائیاں گزر گئی ہیں مگر کوئی مسئلہ حل نکلا ہے، شیخ رشید نے بالکل درست کہا کہ ان سیاست دانوں کے مذاکرات سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلنے والا، ہوگا وہی جو عدلیہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو عدلیہ کا فیصلہ تو واضح اور دو ٹوک ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، 21 ارب روپے فراہم کریں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو یہ ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ عدلیہ اس کا حصہ ہے، عدلیہ ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ حکومت اور سیاستدان اس معاملے کو ٹریپ کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ وہ الیکشن میں اترے گی تو اسے شکست فاش ہوگی۔ اب نون لیگ کیا ڈرامہ چلا رہی ہے؟ وہ وہاں سے چلا رہی ہے کہ سعودی عرب سے ان کے ولی عہد سے ملاقات ہو گئی ہے نواز شریف کی، جیسے بہت بڑا کوئی کیٹو کا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو اندر کی خبر بتائے دیتے ہیں کہ فون آ چکے ہیں، معاملات طے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے، جو ولی عہد ہے، وہ عمران خان کا دوست ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ وہ دوست ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان گرفتار ہو، اور آنے والے وقت میں بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں کہ حکومت آنی ہے تو کپتان کی آنی ہے، اور یہ فیصلہ کرے گی عوام کی عدالت۔ ادھر سے فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ ہم عدلیہ کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، اس کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم بینچ کو نہیں مانتے، تو ہم کیوں تسلیم کریں گے؟ تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ بابا آپ جاؤ نا عوام کی عدالت میں، عوام تو تیار ہے، بیٹھی ہوئی ہے جوتے مارنے کے لیے، ووٹ کی صورت میں جوتے مارے گی اور آپ کو اپنے اپنے حلقوں سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ بس یہی خوف ہے پی ڈی ایم کا، جو یہ ساری سازش کر رہی ہے۔ لیکن بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے، صرف اب آپ تاریخ کا انتظار کریں 27 تک، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا گیم چلتی ہے۔ گیم آن ہے مگر پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔